رومن امپائر میں تو مسلمان حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے رومن امپائر کی ایک بہت ہی اہم سٹی ڈمیسکس کو بھی فتح کر لیا تھا۔ لیکن پارجن امپائر میں حضرت خالد بن ولید کے جانے کے بعد مسلمانوں کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے حضرت مثنیٰ بن حارثہ کمک طلب کرنے کے لیے پارجن امپائر سے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ کی طرف آئے اور مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمک طلب کی۔ ان دنوں حضرت ابو بکر بہت ہی بیمار تھے اور انہوں نے اپنے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نومینیٹ کیا اور فرمایا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مثنیٰ کی کمک کے لیے پارجن امپائر کی طرف ایک فوج روانہ کر دینا۔ اس کے ایک دن بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، تو صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق حضرت عمر نے لوگوں کو پرشین امپائر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے خطبہ دیا۔ آپ نے مسلسل 3 دن تک لوگوں کو جہاد کی ترغیب دلائی، بٹ ایک بندہ بھی جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید پارجن امپائر میں نہیں بلکہ رومن امپائر میں ہیں، اور ان کے بغیر فارسیوں کو شکست دینا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پرشینز رومیوں سے بھی زیادہ سخت قسم کے واریر تھے۔ چوتھے دن حضرت عمر نے بہت ہی پرجوش طریقے سے خطبہ دیا۔ آپ کی پرجوش تقریر سن کر ایک نوجوان تابعی حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں فارسیوں سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے بعد حضرت سلیط بن قیس کھڑے ہوئے اور جہاد کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ ان کے بعد مسجد میں بیٹھے سارے لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے 1000 مجاہدین کو حضرت ابو عبید کی لیڈرشپ میں پرشین امپائر کی طرف روانہ کیا۔ یہ دیکھ کر اہل مدینہ نے ابو عبید کی لیڈرشپ پر اعتراض کیا اور کہا کہ صحابہ کرام پر کسی غیر صحابی کو امیر مقرر کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے ان کے اعتراض کو رد کر دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگوں کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ تم جہاد کے لیے سب سے پہلے پیش قدمی کرتے تھے۔ اب میں ایسے شخص کو تم پر امیر کیوں نہ بناؤں جو تم پر بھی جہاد کے معاملے میں سبقت لے گیا ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ابو عبید کو نصیحت کی، اے ابو عبید، تم جانتے ہو کہ تمہیں جس لشکر پر امیر بنایا گیا ہے اس میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر مت کرنا اور ان کی رائے کو مقدم رکھنا، ہرگز ان سے اختلاف نہ کرنا۔ حضرت ابو عبید نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو عبید اپنا لشکر لے کر پرشین امپائر کے شہر ہیرا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مجاہدین جوک در جوک آپ کے لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ جب آپ ہیرا پہنچے تو آپ کے لشکر کی تعداد 5000 ہو چکی تھی اور وہاں حضرت مثنیٰ کا 6000 کا لشکر پہلے سے ہی موجود تھا، تو اب مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 11000 پلس تھی۔ جب حضرت ابو عبید مدینہ سے ہیرا کی طرف روانہ ہوئے تب مدائن میں رستم نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے 3 لشکر تیار کیے۔ رستم کا پہلا لشکر جو جابان کی کمانڈ میں تھا وہ نمارق کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ جب اس بات کا مسلمانوں کے آرمی چیف حضرت ابو عبید کو پتہ چلا تو وہ فوراً اپنا لشکر لے کر نمارق کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت ابو عبید نے اتمام حجت کے لیے اسلام اور جزیہ کی شرائط سامنے رکھی، جنہیں جابان نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ فارسیوں کی تعداد 25 سے 30 ہزار کے قریب تھی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے فارسیوں کا مقابلہ کیا اور کچھ ہی دیر میں ان کے کمانڈرز جابان اور مردان شاہ کو گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر فارسی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمان نمارق کی جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ بعد میں مردان شاہ کو تو قتل کر دیا گیا،
لیکن جابان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ سبسکرائب